بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو بڑی خبر دیتے چلیں کہ سانحہ 9 مئی کیس میں شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جی ہاں، سینئر سیاستدان جناب شیخ رشید کو اب سے کچھ دیر پہلے راولپنڈی پولیس نے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آج سانحہ 9 مئی کیس میں ان کی ضمانت خارج ہونے کے بعد ان کو کمرہ عدالت سے پولیس نے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کیا اس طرح مخالفین کو جھوٹے مقدمات میں گرفتار کر کے جھوٹے مقدمات میں ان کو پابند سلاسل کر کے ان کو جیلوں میں ڈال کے کیا الیکشن کو جیتا جا سکتا ہے؟ کیا اس طرح صاف شفاف انتخابات ممکن ہو سکیں گے؟ کیا جب مخالفین جیلوں میں ہوں گے، جب مخالفین کی پوری جماعت کو اڑا دیا جائے، پوری جماعت کے اوپر پابندی لگا دی جائے، کیا اس سے انتخابات فیئر ہو سکیں گے؟ ایسے انتخابات کو مانے گا کون؟ اور دوسری طرف آپ کو بڑی خبر دیتا چلوں کہ وی نیوز نے آج ابھی سے کچھ دیر پہلے ایک سٹوری چھاپی ہے جس میں انہوں نے تصدیق کی ہے کہ عمران خان تحریک انصاف میں ہونے والے فیصلوں سے لا علم ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے بیرسٹر گوہر کی کلاس بھی لی ہے اور ان کو سختی سے کہا ہے کہ جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ میرے مشوروں کے اوپر کیوں نہیں ہو رہے ہیں۔ عمران خان نے بیرسٹر گوہر سے کہا کہ جب میں نے کہا تھا کہ تحریک انصاف جو نظریاتی ہے اس کے بجائے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کیا جائے، ان کے ساتھ معاملات فکس کیے جائیں، تو پھر ان کے ساتھ معاملات فکس کیوں نہیں کیے گئے؟ ان کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا ہم بارہا ذکر کر رہے تھے کہ اس وقت تحریک انصاف کو کوئی اور چلا رہا ہے، فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں۔ شیر افضل مروت جو وہ باتیں کر رہا ہے، جس طرح وہ کہہ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف اس وقت ہائی جیک ہو چکی ہے۔ جو اس وقت تحریک انصاف کی کور کمیٹی ہے، اس حوالے سے بھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ جی بہت سارے لوگ 2 نمبر ہیں، کوئی غدار بھی ہے وہاں پر جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جو تحریک انصاف عمران خان کے دشمن قوتوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو اب عمران خان نے جب اس فیصلے سے لا علمی کا اظہار کیا ہے، اس کے بعد شیر افضل مروت کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے۔ جس طرح انہوں نے کہا تھا، بارہا کہا تھا، جو انہوں نے بات کی تھی وہ تمام کی تمام باتیں سچ ثابت ہوئی ہیں، اور اب عمران خان نے ان کی تمام باتوں پر مہر ثبت کر دی ہے۔ اور دوسری طرف اب شیخ رشید کی جو گرفتاری ہے، ایک سینئر سیاستدان کی گرفتاری، الیکشن سے پہلے جب وہ کیمپین کر رہے ہیں، جب وہ گھر گھر جا رہے ہیں، جب وہ ووٹ مانگ رہے ہیں، اس دوران ان کی گرفتاری بھی سوالیہ نشان ہے۔ آخر جب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی اس میں تو شیخ رشید پاکستان میں بھی نہیں تھے، پھر ان کو کیوں ملوث کیا جا رہا ہے؟ آخر کون سی طاقتیں ہیں جو اس ملک کو چلا رہی ہیں؟ آخر وہ کون ہے جس کی ابھی بھی جو ہے انا کو تسکین نہیں مل رہی ہے؟ آخر وہ کون ہے جو اس ملک میں انتشار چاہتا ہے؟ آخر وہ کون ہے جس کی مرضی سے فیصلے ہو رہے ہیں؟ آخر وہ کون ہے جو اس ملک کی سب سے بڑی جماعت کے اوپر پابندی لگوانا چاہتا ہے؟ آخر وہ کون ہے جو عمران خان کو سزائے موت دلوانا چاہتا ہے؟ آخر وہ کون ہے جو تحریک انصاف کو تتر بتر کرنے کے پہ در پہ ہے؟ آخر وہ کون ہے جو سچ کی جو ہے سننا نہیں چاہتا؟ آخر وہ کون ہے جو صحافیوں کو بھی خرید رہا ہے، جو ہر ادارے کو خرید رہا ہے، تمام اداروں کو اس نے اپنا محکوم بنا دیا ہے؟ آخر وہ کون ہے؟ قوم تو جانتی ہے، قوم کو معلوم ہے کہ وہ کون ہے۔
ملک میں جو فیصلے ہو رہے ہیں، ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، قاضی فائز عیسیٰ جس طرح وہ بدنام ہوا ہے، جس طرح وہ ننگا ہوا ہے، جس طرح اس نے اپنا اصل دکھایا ہے، ہم پہلے ہی کہہ دے رہے تھے، ہم نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ یہ آئین قانون کی حکمرانی کے لیے نہیں آ رہا، یہ شریف خاندان کی جو ہے اپنا اقتدار کے لیے آ رہا ہے، ان کے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے آ رہا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار ثابت ہوگا، ایک پیادہ ثابت ہوگا۔ آج وہی ہو رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ بڑے منصب پر بیٹھ کر جس طرح فیصلے کر رہے ہیں، جس طرح وہ جو ہے ایک بڑی پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوششیں کر رہے ہیں، تو اب خدشہ تو یہ ہے کہ یہ جو عمران خان کو سائفر کیس میں سزائے موت دینے کے حوالے سے جو ایک پلان چل رہا ہے، ایک منصوبہ چل رہا ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ قاضی اس پلان کا بھی حصہ نہ بن جائے۔ یہ قاضی تحریک انصاف کو تو انہوں نے اس الیکشن سے ختم کر دیا ہے، آؤٹ کر دیا ہے۔ وہ قاضی جو آئین کی رٹ چلاتا تھا، جو آرٹیکل 17 بار بار دہراتا تھا، نون لیگ نواز شریف کا الیکشن میں نہ ہونا تو ان کو نظر آتا تھا، اس کے اوپر تو آرٹیکل 17 کے وہ حوالے دیتا تھا، مگر یہاں پر بغیر کسی آئین کے، بغیر کسی قانون کے، جس طرح انہوں نے مفروضوں کے اوپر نظریہ ضرورت کے تحت جس طرح انہوں نے فیصلہ سنا کر تحریک انصاف عمران خان کی پوری پارٹی کو جس طرح الیکشن سے 26 روز پہلے ختم کر دیا، تو قاضی جسٹس منیر کا بھی باپ نکلا، اس کا بھی مرشد نکلا ہے۔ تو یہ ایک پوری صورتحال ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کی گرفتاری ہے اور ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں بڑی گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں، ایک بڑا کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے لیے ابھی بھی دشواریاں ہیں، ابھی بھی مشکلات ہیں، ابھی بھی جو ہے ان کے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، ابھی بھی خواتین کی تذلیل کی جائے گی، ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے، ابھی تو پارٹی باقی ہے، کیونکہ ابھی بھی کیونکہ بادشاہ ننگا ہے۔ جب بادشاہ ننگا ہو پھر ان کو اتنی جلدی تسکین نہیں ملتی، ان کو اتنی جلدی جو ہے فرحت محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک ننگا کھیل کھیلا جا رہا ہے، پتہ نہیں ملک کو انہوں نے کس طرف لے کر جانا ہے۔ الیکشن کے نام کے اوپر جو فراڈ ہو رہا ہے، جس طرح خرید و فروخت ہو رہی ہے، قاضی صاحب نے تو ایک سندھ ہاؤس جو ہے ایک بڑا مارکیٹ کھول لی ہے، ایک جو ہے ایک بڑی عجیب جو ہے ایک روش چل پڑی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ عمران خان تحریک انصاف میں ہونے والے فیصلوں سے لا علم ہے۔ شیخ رشید کی گرفتاری ہو چکی ہے، قاضی فائز عیسیٰ کا ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، پہلے دن سے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ وہ آئین قانون کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، وہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کی منشا کے مطابق فیصلے کریں گے، جو مریم نواز چاہے گی وہی سپریم کورٹ آف پاکستان سے فیصلے ہوں گے۔ تو یہ پوری صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔